پروفیسر صاحب، سورہ شورا کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اے نبی، ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے اپنی دعوت کا کوئی اجر نہیں چاہتا مگر اپنی قرابت سے محبت چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ قرابت سے کیا مراد ہے؟ اس پر ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ شورا کی آیت نمبر 23 ہے۔ قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہ ہے، اس کے 3 مفہوم بیان کیے گئے۔ ایک وہ مفہوم ہے، جواب ہے جو امام بخاری امام مسلم نے لکھا ہے، متفق علیہ جواب ہے۔ دوسرا وہ جواب ہے جو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے نقل کیا گیا۔ تیسرا وہ جواب ہے جو روایتاً یعنی بیان بہت کیا جاتا ہے لیکن وہ روایتاً درایتاً دونوں اعتبار سے غلط ہے۔ میں پہلے وہ عرض کر دیتا ہوں۔ ایک جواب یہ دی جاتا ہے کہ میں آپ سے اپنی دعوت کی تبلیغ کی محنت کا اجر یہ چاہتا ہوں کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ پہلی بات یہ ہے، جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لے، ہر نبی جب کہتے ہیں وما أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ ہر نبی کہتے ہیں جب بھی اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں کہ میں آپ سے اپنی محنت، دعوت، تھکن، قربانی، تبلیغ اس کا صلہ اللہ کے علاوہ کہیں نہیں چاہتا۔ یہ تمام نبیوں کا مشترکہ جواب ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے امام ہیں، تو آپ سے یہ توقع کرنا کہ آپ، یہ سورہ مکی ہے، سورہ شورہ مکہ میں ہے۔ مکہ میں جو مخاطبین تھے وہ آپ کی جان کے دشمن تھے۔ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ کس طرح یہ چراغ بجھ جائے، سورج گرہن زدہ ہو جائے، آپ کی ذات کو قتل کر دی جائے معاذ اللہ۔ قبول نہیں کر رہے۔ اس موقع پہ آپ ان مشرکین مکہ سے یہ فرمائیں کہ میں جو آپ کو دعوت دے رہا ہوں 10 سال کی، اس میں تھکن پریشانی برداشت کی، اس کا صلہ مشرکین مکہ میں تم سے یہ چاہتا ہوں کہ میرے اہل و عیال سے یا اہل بیت سے محبت کرو۔ تو عقلاً یہ بات بعید لگتی ہے کہ اتنا بڑا نبی اور اپنی دعوت کی محنت کا، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، زکریا علیہ السلام تو یہ کہیں کہ ہم اس دعوت کی محنت کا اجر اللہ سے چاہتے ہیں، اور جو امام الانبیاء ہے وہ یہ فرمائے کہ میں اپنی دعوت کی محنت کا اجر یہ چاہتا ہوں کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ تو عقلاً اس بات کو قبول کرنے کو دل نہیں کرتا کہ باقی نبی یہ فرمائے کہ ہم اس کا صلہ اللہ چاہتے ہیں، اور آپ یہ فرمائیں کہ ہم اس کا صلہ یہ چاہتا ہوں کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ جو لوگ آپ کی ذات کو اون نہیں کر رہے، آپ کی ذات کو تسلیم نہیں کر رہے، آپ کی ذات کے قتل کے در پہ ہیں، ان سے یہ مطالبہ کرنا کہ تم میری محنت کا صلہ یہ دو کہ میرے نواسوں سے، میری بیٹی سے، میرے داماد سے محبت کرو، تو اس کو عقلاً بات قبول کرنے کو دل نہیں کرتا۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا علی سیدہ فاطمہ کی شادی بدر کے بعد ہوئی ہے، یہ سورہ مکی ہے، تو درایتاً یہ بات پوری نہیں آتی کہ سورہ شورہ مکی ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی شادی ہوئی ہے مدینہ منورہ میں، بدر کے بعد ہوئی ہے، تو 2 ہجری میں بدر ہوا۔ تو جن رشتہ داروں کی محبت حضور مانگ رہے ہیں ان کی شادی ابھی نہیں ہوئی۔ تیسرا یہ ہے کہ حسنین کریمین کی ولادت بعد 3 ہجری کو ہوئی ہے، ایک کی 4 ہجری کو ہوئی ہے، تو جو مدینہ منورہ جانے کے 3 سال بعد، 4 سال بعد حسنین کریمین کی ولادت ہو رہی ہے، آپ ان کی محبت مانگ رہے ہیں مکہ میں لوگوں سے۔ تو جو آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے، آپ کی ذات کو قبول نہیں کر رہے، کیا وہ آپ کی بات کو مان کر محبت کریں گے آپ کے نواسوں سے یا آپ کے داماد سے؟ عقلاً یہ بات نہ درایتاً، نہ روایتاً، نہ عقلاً، نہ شرعاً، نہ مقام نبوت کے عین مطابق یہ بات بنتی ہے کہ حضور اپنے مخالفین سے، اور مخالفین بھی وہ جو جان کے ہیں اور جنہوں نے قتل کرنے کے لیے آپ کو آخری درجے حربے کیے، ان سے یہ کہیں کہ میری دعوت، میری محنت، میری جہد، میرا امر بالمعروف کا صلہ یہ دو کہ میرے نواسوں سے اور میرے داماد سے، میری بیٹے سے محبت کرو۔ لہٰذا یہ تیسرا موقف عقلاً، شرعاً، عرفاً، اخلاقاً، درایتاً، روایتاً ہر حوالے سے غلط ہے۔ اب جو دوسرا ہے حسن بصری رحمہ اللہ کا کہ میں آپ سے قرابت کی محبت چاہتا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مقصد یہ ہے کہ اے قریش مکہ، میں نے جو دعوت دی آپ کو 10 سال، میلوں میں، اوقاز میں، حرم میں، حتیم میں، صفا پہ، مروہ پہ، گھروں میں، بازاروں میں، اس کا صلہ یہی چاہتا ہوں کہ تم اللہ سے محبت کرو، اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ یہ بات زیب دیتی ہے چونکہ نبی مخلوق کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ مودۃ فی القربیٰ کا معنی یہ ہے کہ میں تم سے اللہ کی قربت کی محبت چاہتا ہوں، تم اللہ سے محبت کرنے والے بن جاؤ، اللہ سے تعلق بنا لو، مجھے کوئی اس کا نہ تم سے گھوڑے چاہیے، نہ بھیڑیں چاہیے، نہ بکریں چاہیے، نہ زور چاہیے، نہ زر چاہیے، نہ درہم چاہیے، میں تم سے اس محنت کا صلہ یہ مانگتا ہوں کہ تم اللہ سے محبت کرو۔ تیسرا صلہ جو جواب اس مودۃ فی القربیٰ کا ہے، وہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے لکھا ہے، متفق علیہ روایت۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مقصد، حدیث کی آیت کا مقصد یہ ہے کہ اے قریش، تم میرے رشتہ دار ہو۔ جو مخالفین تو ان میں سے کوئی چچا تھا، کوئی ماموں تھا، کوئی ہم زلف تھا، کوئی بھانجا تھا، کوئی بھتیجا تھا،
قریبی لوگ تھے. جی. تو آپ فرما رہے ہیں ان سے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اپنی اس محنت کا کوئی اجر نہیں چاہتا، کوئی صلہ نہیں چاہتا، لیکن اتنا تو خیال کرو کہ تم میرے قریبی رشتہ دار تو ہو نا. تو وہ میرا چچا کھڑا ہے، وہ میرا ماموں کھڑا ہے، وہ میرا پھوپھا زاد بھائی کھڑا ہے، وہ میرا خالہ زاد بھائی کھڑا ہے، وہ میرا ہم زلف کھڑا ہے، وہ میرا پھوپھا کھڑا ہے، وہ میرا خالو کھڑا ہے. تم میرے نظریاتی طور پر میرے تعلق والا نہیں ہو، لیکن یہ ہے کہ تمہارے ساتھ میرے قرابت داری تو ہے نا، خونی رشتہ تو ہے نا. تو مہربانی کرو، اس قرابت داری کا تعلق یہ ہے کہ تم کم از کم میرا خیال نہ کرو، میری قرابت کا خیال کر لو. وہ رشتہ داری جو میرے اور آپ کے درمیان ہے، اور قرابت داری ہے خالو کی، پھوپھا کی، چچا کے، ماموں کی. متفق علیہ روایات یہ ہیں جو مسلم میں، بخاری میں، وہ یہ ہے کہ مودت فی القربا کا معنی یہ ہے کہ اے قریش مکہ، تم میرے نظریے کو قبول نہ کرو، میری الوہیت کو، دعوے الوہیت کو قبول نہ کرو، میری نبوت کو قبول نہ کرو، میرے آخرت کے تصور کو قبول نہ کرو، میرے لائی کتاب کو کتاب اللہ نہ مانو. لیکن یہ تو مانتے ہو نا کہ تمہارے میری رشتہ داری تو ہے نا، خونی تعلق تو ہے. تو اس خونی تعلق کا تم سے صلہ یہ چاہتا ہوں کہ مہربانی کرو، میری بات کو اتنا تو لحاظ کرو. تو یہ ہے تیسرا جواب. اور یہ بھی عقل کو لگتا ہے کہ تم میری دعوت قبول نہ کرو، لیکن رشتہ داری کا کچھ خیال کر کے اتنا ہی کر لو کہ میری بات کو رشتہ داری کے حوالے سے تسلیم کر لو. لہٰذا یہ بات عقل مانتی ہے کہ میرے رشتہ دار ہو، اس کی رشتہ داری کا خیال کر کے میری مخالفت چھوڑ دو، میرے اتنا صلہ کر لو کہ میرے سے محبت نہ کرو، میرے سے تعلق نہ منو، اللہ کی قربتی پیدا کر لو. لیکن یہ کہ سیدہ فاطمہ سے محبت کرو، سیدنا علی سے محبت کرو، سیدنا حسین کریمین سے محبت کرو، جن کی شادی نہیں ہوئی، جو میاں بیوی بنے نہیں ہیں، جن کی اولاد ہی نہیں ہوئی، جو مدینہ میں جا کے میاں بیوی بنے، اور حکم دیا جا رہا ہے مکہ مکرمہ میں، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ ایک تو روایتاً بات قابل قبول نہیں، درایتاً بات قابل قبول نہیں. تیسرا یہ کہ جن کو یہ کہا جا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کی ذات کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ ہم سے داماد کی محبت منواتے ہو. تو بات وہی لگتی ہے کہ اس بات کا جو اصل مفہوم بنتا ہے مودت فی القربا، کہ تم قریبی رشتہ دار ہو، اس قرابت کا خیال کر لو میرا، اور میری مخالفت چھوڑ دو. یا یہ بنتا ہے کہ اس محنت کا صلہ یہ ہے کہ اللہ کی قربت اختیار کر لو، اللہ کے قریب ہو جاؤ، بس میں تم سے اور کوئی صلہ نہیں چاہتا. یہ تین مفہوم ہیں جو مختلف مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں لکھے ہیں جو آپ نے پوچھی ہے.